وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ یوم الوعید، اور سور پھونک دیا جائے گا۔ سور وہ اللہ ہے، پہلے بھی بات ہو چکی، جو ایک بگل بجے گا۔ سور کا مطلب ہے کہ بگل، نوفقہ اس میں پھونک مار دی جائے گی، اور ظاہر اس میں پھونک، یہ نفخے کتنے ہوں گے اس کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں۔ بعض نے کہا 4 ہوں گے، 4 نفخے ہوں گے، بعض نے کہا 3 نفخے ہوں گے، بعض نے کہا 2 نفخے ہوں گے۔ تو گویا جب انسان مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد پھر قبر میں کتنا عرصہ رہا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر اس کے بعد بگل بجے گا، ذالک یوم الوعید، یہ ہے سزا کا دن، عذاب کا دن۔ اب دیکھیں چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جزا کا دن نہیں کہا، سزا کا دن کہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ کافروں اور مشرکوں کی بات، ان کو کہا گیا ہے کہ ذالک یوم الوعید، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا دن ہے۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اور ہر جان آئے گی، ہر ایک آدمی آئے گا، معها اس کے ساتھ، سائق و شہید، ایک ہانکنے والا ہوگا، ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ اللہ، اگرچہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ فرمائے ہیں وہ کل نفس کے ہیں، ہر ایک اس طرح سے آئے گا۔ کس طرح کہ پیچھے سے ایک ہانکتا آ رہا ہے، ایک نے ساتھ فائلیں اٹھائی ہوئی ہیں، اس کا جو ریکارڈ ہے پورا گواہی، وہ گواہی دینے والا بھی ساتھ ہے، ہانکنے والا بھی ساتھ ہے۔ اگرچہ اللہ کریم نے کل نفس فرمایا، ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں جو اللہ کریم نے جو سیاق و سباق ہے، یہ سزا کے دن کی بات ہو رہی ہے، تو گویا یہ مشرکوں اور کافروں کی بات ہو رہی ہے اور منافقوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں اہل ایمان کی بات نہیں ہو رہی۔ اور اہل ایمان کو اس طرح سے آگے ذکر آ رہا ہے کہ اہل ایمان کا معاملہ کیا ہوگا، اور سورہ زمر کے اندر بھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ اگرچہ جو گروہ در گروہ لوگ جہنم کی طرف جائیں گے اور گروہ در گروہ ہی جنت کی طرف جائیں گے، لیکن دونوں ایک جو ہے وہ تذلیل کے ساتھ پیچھے سے ہانک ہانک کے لے جائے جا رہے ہوں گے، دوسرے جو ہے عزت کے ساتھ آگے اسکارٹ کر کے ان کو لے جایا جا رہا ہوگا۔ تو یہ دونوں جو ہیں وہ باتیں مختلف ہیں، لیکن ایک عزت کی انتہا ہے، ایک ذلت کی انتہا۔ تو یہاں کافروں کی بات ہو رہی ہے، مشرکوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے ہر ایک جو آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا، سائق و شہید، اور ایک گواہی دینے والا۔ لقد كنت في غفلة من هذا، اس کو کہا جائے گا کہ تو آج کے دن سے غفلت میں رہا نا، دنیا میں تو لاپرواہی اختیار کی، غفلت میں رہا، من هذا اس میں، فکشفنا عنك غطاءك، پس آج ہم نے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید، آج تیری نگاہ جو ہے بہت تیز ہو گئی ہے، حدید جیسے حدید کہتے ہیں لوہے کو جو کاٹ دیتا ہے، اتنی یعنی نگاہ تیز ہے جس کی اس کی کاٹ ہر طرف نظر گویا پردے چھٹ گئے اور سب کچھ نظر آنے لگا۔ جن چیزوں کے بارے میں انسان دنیا میں شک میں رہتا ہے، پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو جب یوں ہی انسان یہاں سے آنکھیں بند کر جاتا ہے، اس کی اصل آنکھ کھل جاتی اور اس کو سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کا جو قرین ہے وہ کہے گا ھذا ما لدی، یہ ہے جو میرے پاس ہے، عتید یہ تیار، حاضر ہے، عتید یہ حاضر۔ اور کیا کس کے پاس ہوگا؟ ہانکنے والا جو ہے یہ مجرم کو لے کے جا رہا ہوگا، یہ بھی قرین ہے، جو ساتھ گواہی دینے والا رجسٹر اٹھا کے لے کے جا رہا ہوگا وہ بھی قرین ہے، اور ایک تیسرا قرین اور ہے جو دنیا میں قرین تھا، اس کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے، وہ شیطان ہے۔ اچھا، یہاں 2 قرین ہیں، ایک قرین ہانکنے والا، ایک قرین ساتھ لے کے جانے والا، تو یہ دونوں کہیں گے قال قرینہ ھذا ما لدی عتید، جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے تو دونوں کہیں گے کہ یہ جو میرے پاس ہے یہ حاضر ہے، اور جو ہانک رہا ہوگا وہ مجرم کو حاضر کر دے گا، اور جو ساتھ ہوگا وہ گواہی کے رجسٹر رکھ دے گا کہ یہ حاضر ہے۔ اللہ، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ یہ ہے وہ کتاب، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ اکبر، کتاب رکھ دی جائے گی اور مجرم ڈرتے ڈرتے اس کو دیکھیں گے، اور جب دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، نہ یہ کوئی اس نے چھوٹی چیز چھوڑی، نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، ہر چیز اس کے اندر ہے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ہر چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، اللہ حیران رہ جائیں گے یہ کیا ہمارے ساتھ ہو۔ یا یہ کتاب اس طرح سے بھی دیکھ لیں، وہ جو لے کے جائے گا وہ کتاب کون سی ہے، وہ جب یہ جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ لکھ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، آپ نے فرمایا عصر کے وقت اور فجر کے وقت ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت چلے جاتے ہیں، فجر کے وقت جو آتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، ڈیوٹیاں ان کی بدلتی رہتی ہیں۔ گویا جو فجر کے وقت آیا عصر کے وقت لکھ کے لے گیا ایک کتاب، آپ کی کتاب زندگی کا، ہماری کتاب زندگی کا ایک ورق محفوظ ہو گیا اللہ کے یہاں، اللہ اکبر۔ دوسرا آیا وہ لے کے چلا گیا، وہ بھی محفوظ ہو گیا، یہ کتاب بنتی جا رہی ہے، یہ کتاب بنتی جا رہی ہے، اور قیامت والے دن اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، یہ اپنی کتاب خود ہی پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو حساب کرنے کے لیے تو اپنا آپ ہی تیرے لیے کافی ہے، ادھر ادھر سے کوئی لانے کی ضرورت ہی نہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ کوئی کتاب جو ہے نا ویڈیو ٹائپ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ انسان اپنی ویڈیو دیکھ کے حیران رہ جائے گا، یہ تو دنیا کی ویڈیوز ہیں، آپ کی کوئی ویڈیو دکھا دے کہ یہ دیکھیں آپ کے کیا کرتوت ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ دنیا کی جو ویڈیوز ہیں، دنیا کی جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں، دنیا کا جو کچھ بھی ہے، اس کو کوئی نسبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے معاملات کے ساتھ، اور اللہ کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے اس کے ساتھ، تو گویا وہ کوئی ایسی پریسائزڈ کتاب ہوگی، ایسا کچھ ہوگا جو ہمارے سامنے آئے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو اس کا انکار ممکن نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ معاف کر دے، اور کوئی گناہ ہمارے ساتھ نہ جائے، وگرنہ اللہ کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہوگا، ہم تو حساب نہیں دے سکتے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ لقد كنت في غفلة من هذا، تو بڑی لاپرواہی میں تھا، بڑی غفلت میں تھا، فکشفنا عنك غطاءك، آج ہم نے تیرے پردے ہٹا دیے، فبصرك اليوم حدید، آج تیری نگاہ جو ہے وہ بڑی تیز ہے، ہر طرف دیکھ، ساری حقیقتیں تیرے اوپر واضح ہو گئی۔ وقال قرینہ هذا ما لدی عتید، اور وہ جو قرین ہے جو کچھ لے کے گیا ہے وہ کہے گا یہ لو تیار ہے، القیا فی جہنم کل کفار عنید، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ دونوں فرشتے، دو ہوں گے نا، ایک پیچھے ایک ساتھ، اللہ کے سامنے حاضری ہو گئی، یہ لو حاضر ہے اور حساب کتاب مکمل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں فرشتوں سے کہے گا القیا فی جہنم، تم دونوں جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو، کل کفار عنید، ہر اس شخص کو جو ناشکرا ہے یا انکار کرنے والا ہے، کفار کا مطلب انکار کرنے والا یا ناشکرا، عنید، اور وہ جو ہر طرح کی دشمنی رکھنے والا ہے، عنادی، دشمنی رکھنے والا، ہر طرح کا ناشکرا، مناع للخیر، جو نیکی سے روکنے والا، معتدن، زیادتی کرنے والا، مریب، شک میں مبتلا، یعنی جس کے اندر یہ ساری خصوصیات ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ آج اپنا حساب کتاب کر لے اور آج فکر کر لے، جس کے اندر ان میں سے کوئی نشانی ہے تو آج وہ توبہ کر لے۔ کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ بنایا ہوا تھا، یہ نہیں فرمایا من دون اللہ، مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنایا ہوا تھا، اور یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، پہلے یہ بات ہو چکی، میں اس پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اللہ کے ساتھ الہ بنانے کا کیا مطلب ہے، ہر وہ چیز جو صرف اللہ کے لائق شان ہے اس میں کسی مخلوق کو شامل کر دینا، یہ اللہ کے ساتھ الہ بنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جب یہ قرآن میں آیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اہل کتاب نے اپنے
مولویوں کو اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا اپنے اللہ کو چھوڑ کر. تو عدی بن حاتم اس وقت تک بھی مسلمان نہیں تھے ہوئے اور وہ عیسائی تھے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو کوئی نہیں بنایا، رب تو کوئی نہیں سمجھتا اپنے مولویوں اور درویشوں کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا یہ ہے کہ وَأَحَلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَحَرَّمُوا مَا حَلَّ اللَّهُ لَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے جو حلال کیا تھا انہوں نے فتوے دیے کہ وہ حرام ہے، اور اللہ نے جو حرام کیا تھا انہوں نے فتوے دیے حلال کے، اور اس پر فَاتَّبَعُوهُمْ، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا کیا حکم ہے، انہوں نے ان کے فتوے مان لیے. فرمایا فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ، یہ چونکہ اختیار اللہ کا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار اللہ نے دیا تھا. لہذا اگر کوئی اس سے باہر نکل کے کسی اور کی بات مانتا ہے فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ان کی عبادت کرنا. لہذا الذی جعل مع اللہ الہا آخر، یا وہ حدیث جس میں صحابی آیا تھا اس نے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ما شاء اللہ ما شئت، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، تو کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. بات ختم. تو الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ بنایا، فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، پس تم دونوں اس شخص کو جس کے اندر یہ ساری خصوصیات ہیں، یعنی کیا، جو ناشکرہ ہے، جو منکر حق ہے، جو نیکی سے روکنے والا ہے، جو حدود اللہ کو توڑنے والا ہے، جو شک ڈالنے والا ہے، خود بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی خدائی کا قائل ہے، جو بھی ایسا شخص ہے ایسے شخص کو تم دونوں جاؤ اور جہنم میں ڈال دو. فَالْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، اس کو شدید عذاب میں ڈال دو. قَالَ قَرِينُهُ، اب یہ تیسرا قرین آیا ہے، وہ دنیا والا قرین. قَالَ قَرِينُهُ، اس کا قرین یہ کہے گا ربنا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ما طغیتہ، میں نے اس کو سرکشی نہیں سکھائی، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، یہ بغاوتیں میں نے نہیں سکھائیں. وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہ خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، یعنی میرا قصور نہیں ہے. یہ شیطان وہاں پہ قرین، اب دنیا میں ایک قرین ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ساری زندگی ایک ہی کام کرنا ہے کہ اس کو گمراہ کرنا ہے. اللہ اکبر. اور اس کو قابو میں کرنا، اس کی طاقت زائل کرنا، یہ ضروری ہے. کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت تھی، اس سے تو وہ مسلمان ہو گیا. اب ہم سے وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی طاقت زائل ہو سکتی ہے. اگر نیکیاں کریں گے، قرآن سے جڑے رہیں گے، اس کی طاقت زائل ہو جائے گی. اگر ہم گناہ کریں گے، برائیاں کریں گے، تو اس کی طاقت بڑھتی جاتی ہے. وہ پھول پھول کے موٹا ہوتا جاتا ہے، اس کی طاقت بڑھتی جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. باہر نکلتے وقت گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتا ہے. اب یہ موقع بموقع جو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون سکھائی ہیں، یہ اصل میں شیطان کی طاقت کو زائل کرنے والی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی باہر نکلتا ہے نا تو ایک باہر شیطان کھڑا ہوتا ہے، اس انتظار میں کھڑا ہوتا ہے کہ یہ نکلے گا گھر سے، میں اس کو تنگ کروں گا، اس کو گمراہ کروں گا. تو جب یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے تو یہ جو اس کے ساتھ والا شیطان ہے، قرین اس کا، یہ اس باہر کھڑے ہوئے شیطان کو کہتا ہے کہ اس نے تو میری طاقت بھی زائل کر دی ہے، اس نے مجھے بھی کمزور کر دیا، اس نے دعا پڑھ لی ہے. اب میں بے بس ہو گیا ہوں، میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا. تو کیا کر سکے گا؟
یعنی گویا نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ تو کچھ کر سکتا. کس سے فرق پڑا؟ صرف ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھنے سے اس کی قوت ظاہر ہو گئی، بے بس ہو گئی. لہٰذا وہ جو قرین ہے اس کو آپ اللہ کا ذکر کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سکھائی ہوئی مسنون دعائیں پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، گویا جو آپ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ اس کی طاقت زائل ہوتی جاتی ہے، وہ بے بس ہوتا جاتا ہے، وگرنہ وہ چڑھتا جائے گا. اب وہ وہاں جا کے یہ جو جہنمی ہے، جو کافر اور مشرک ہے، اس کے بارے میں شیطان نے، اس کا تو رویہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ یہ بالکل بری ذمہ ہو جاتا، اور یہ بری ذمہ ہو گیا. یہ وہاں کہے گا قال قرینہ، اس کا جو قرین ہے، اس کا ساتھی ابلیس، شیطان، یہ ابلیس کی اولاد میں سے جو کوئی بھی ہے، ربنا، اے ہمارے رب، ما طغیتہ، میں نے اس کو باغی نہیں بنایا، میں نے اس کو سرکشی نہیں سکھائی. اللہ اکبر. گویا میں نے گمراہ نہیں کیا، ولیکن کان فی ضلال بعید، یہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا. قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تختصموا لدی، اب میرے پاس جھگڑا نہ کرو، آپس میں جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لا تختصموا لدی، اب میرے پاس جو ہے وہ جھگڑا نہ کرو. وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تمہیں اس سزا کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا. وقد قدمت، میں نے پہلے ہی پیش کر دیا تھا، پہلے ہی دے دیا تھا، الیکم تمہاری طرف بھیج دیا تھا، بالوعید، اس سزا کی جو اویئرنیس ہے، اس سزا کا جو شعور ہے، وہ تمہارے پاس میں نے پہلے ہی بھیج دیا تھا. لہٰذا یہاں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ما یبدل القول لدی، میرے ہاں کوئی بات بدلتی نہیں ہے، جو پہلے بھیج دیا، جو بھیج دیا. تمہیں ساری حقیقت بتا دی گئی تھی، یہ راستہ جنت کو جانے والا راستہ ہے، یہ راستہ جہنم کو جانے والا راستہ ہے، یہ اس طرح کرو گے تو تم بچ جاؤ گے، اس طرح کرو گے تو پھنس جاؤ گے. وہ قانون ناقابل تبدیلی قانون ہے. ما یبدل القول لدی، میرے پاس آ کے کوئی بات تبدیل نہیں ہوتی. وما انا بظلام للعبید، اور نہ ہی میں لوگوں پر ظلم کرنے والا ہوں. وما انا، اور نہ ہی میں ہوں، بظلام للعبید، لوگوں پر ظلم کرنے والا. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اس دن اللہ جہنم سے کہے گا. وَنَقُولُ لِجَهَنَّمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ہم جہنم سے کہیں گے هَلِ امْتَلَأْتِ، کیا تو بھر گئی ہے؟ جہنم سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تو بھر گئی ہے، کیونکہ اللہ نے جہنم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے بھروں گا. اور اس میں کافر، مشرک، منافق سب چلے گئے. اور اس کے بعد اللہ پوچھے گا جہنم سے هَلِ امْتَلَأْتِ، کیا تو بھر گئی ہے؟ وَتَقُولُ، اور جہنم کہے گی هَلْ مِن مزید، کوئی نہیں بھری اور ہے تو لے کے آؤ. هَلْ مِن مزید، هَلْ مِن مزید، یہی کہتی رہے. وہ پتہ نہیں کتنی بڑی جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور وہ هَلْ مِن مزید ہی کہتی رہے گی اور مانگتی رہے گی. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب جہنم سے پوچھے گا کہ تو بھر گئی ہے، تو وہ یہ کہے گی هَلْ مِن مزید، هَلْ مِن مزید، یہی کہتی رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم میں ڈال دیں گے. اپنا پاؤں جہنم میں ڈالیں گے تو یہ پھر آگے سے کہے گی قط قط، یعنی میں بھر گئی ہوں، میں بھر گئی، بس بس بس. اور اللہ اپنا پاؤں ڈالیں گے. اللہ کا پاؤں کیسا ہے، اللہ کا پاؤں جہنم میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی ہم کوئی تعویل نہیں کر سکتے، کوئی ضرورت نہیں ہے تعویل کرنے کی. لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. لہذا اللہ کا پاؤں کیسا ہے ہمارے وہم و گمان سے بڑھ کے ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا. جیسا اللہ کی لائق شان ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. اور جہنم اس کے بعد کہے گی قط قط میں بھر گئی، وگرنہ اس نے بھرنا کوئی نہیں، مجرم سارے اس کے اندر ڈالے جائیں. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. سبحان اللہ. اب متقین کا پروٹوکول دیکھیے. فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. جنت جو ہے وہ متقیوں کے قریب کر دی جائے گی تاکہ ان کو زحمت نہ ہو جانے کی، ان کے قریب کر دی جائے گی.
للمتقین متقین کے غیر بعید، ذرا بھی دور نہیں ہوگی، بالکل قریب۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سورہ زمر میں فرمایا نا کہ جو گروہ در گروہ جا رہے ہوں گے، وہ یہ نہیں ہے کہ جہنمیوں کی طرح گروہ در گروہ کوئی لمبا فاصلہ ہے وہ جا رہے ہوں گے، وہ تو ہانک کے لے جائے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، پتہ نہیں کتنی دور ہوگی، پتہ نہیں کتنی صدیاں لگیں گی، پتہ نہیں کتنی صدیاں دروازوں پہ کھڑے رہیں گے، دروازے نہیں کھلیں گے، ان کے پتہ نہیں کیا معاملات ہیں۔ لیکن جو جنتیوں کا پروٹوکول ہے وہ یہ ہے کہ ان کو قریب جنت لا کے دے دی جائے گی، اور یہ بالکل انہوں نے بس داخل ہی ہونا ہے، ان کو رہنمائی کی جائے گی کہ یہاں داخل ہو جاؤ، غیر بعید، ذرا بھی وہ دور نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ زمر میں فرمایا کہ جب یہ جنت کے قریب جائیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہے وہ جس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے، یعنی جس کا وعدہ کیا جاتا تھا جنت، ان کو کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جنت۔ لکل اواب حفیظ، ہر اس شخص کے لیے جو توبہ کرنے والا اور حفاظت کرنے والا ہے، اللہ، رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے۔ آبا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اواب جو ہے آبا سے ہے، آبا یعوبو سے، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ جو بھی معاملہ، رجوع کرنے کا مطلب سمجھ لیجئے ہر معاملے کو اللہ کی طرف لوٹانا۔ آپ کو جب کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ کی طرف لوٹائیں، آپ کو کوئی دل میں دعا آتی ہے اللہ کی طرف لوٹائیں، خواہش آتی ہے اللہ کی طرف لوٹائیں، کوئی بھی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی طرف لوٹائیں۔ میں تو یہ ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تصورات، تخیلات اور درست کر کے اللہ ہمیں واقعتاً رجوع کرنے والا بنائے۔ میں یہ کہتا ہوں کبھی کسی کے اوپر مصیبت آئے، اللہ تعالیٰ معاف، مصیبت آئے تو اس کو پہلا خیال اگر اللہ کا نہیں آتا نا تو وہ اواب نہیں ہے۔ پہلا خیال یہ آئے کہ میرا اللہ میرے اوپر ہے، پہلا خیال یہ آئے۔ اگر پہلا خیال یہ آتا ہے کہ کوئی بات نہیں، مصیبت پڑ گئی ہے، اتنے بینک میں پیسے پڑے ہیں، پہلا خیال یہ آئے کہ کوئی بات نہیں، میرے پاس فلاں افسر میری سفارش کرنے والا ہے، پہلا خیال یہ آئے کہ میرا دوست MNA ہے، پہلا خیال یہ آئے کہ فلاں میرا کام کر لے گا۔ اگر پہلا خیال یہ آتا ہے، دیکھیں دنیا کے اسباب اختیار کرنا غلط نہیں ہے اگر آپ نے ناجائز طور پر نہیں کیے تو، یہ اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن پہلا تصور یہ آنا کہ فلاں میرا کام کر سکتا ہے، فلاں میرا کام کر سکتا ہے، فلاں وجہ سے میری خواہش پوری ہو سکتی ہے، فلاں سے میری حاجت پوری ہو سکتی ہے، فلاں میری مصیبت دور کر سکتا ہے، ایسی اگر پہلا خیال اللہ کا نہیں آتا نا تو وہ شخص اواب نہیں ہے، یہ پکی بات۔ اواب وہ ہے جو ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع کرتا، اواب بہت زیادہ رجوع کرنے والا، حفیظ اور اپنے معاملات کی حفاظت کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ معاملات کی حفاظت کیا ہے؟ ہر چیز کی حفاظت ہے، اپنی عزت کی حفاظت ہے، اپنے جسم کی حفاظت ہے، اپنے گھر کی حفاظت ہے، ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے، سنت کی حفاظت ہے، اللہ کے قرآن کی حفاظت ہے، دین کی حفاظت، سارا کچھ اس میں شامل ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے ضمانت دے دینا دو چیزوں کی، ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی، جو شخص مجھے ان کی حفاظت کی ذمہ داری ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ حفیظ، اس طرح سے آدمی کو حفیظ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اواب بھی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حفیظ بھی بنائے۔ من خشی الرحمن بالغیب، اللہ اکبر، یہ وہ ہے جو غیب میں بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ خشی الرحمن، اللہ کے روب میں رہتا ہے، اللہ کی عظمت کے روب میں رہتا ہے ہر وقت بغیر دیکھے۔ اللہ کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی ہر وقت جو ہے وہ اسی معاملے میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن وہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے کہ ان میں سے ایک آپ نے فرمایا جو اکیلا اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے اکیلا، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ یعنی دوسروں کے سامنے رونا اور دوسروں کے سامنے آنسو بہانا، ہو سکتا ہے اس کی بھی کوئی حیثیت ہو، اگر یہ ریاکاری نہیں ہے تو اللہ کو معلوم ہے، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے،
لیکن جو اکیلے تنہائی میں اللہ کے سامنے رونا ہے نا، سبحان اللہ، اس کی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ اکیلا بیٹھ کے انسان اللہ کی خشیت سے، اللہ کے عظمت کے رعب سے کہ یا اللہ میں تیرے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، میرے تو گناہ ہے، میں کیسے تیرے سامنے کھڑا ہوں گا۔ اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں اگر انسان کو یہ خشیت آ گئی اور اس کے نتیجے میں آنکھ سے آنسو نکل آیا، سارے گناہوں کی معافی کے لیے ایک اکیلا آنسو کافی، اکیلا آنسو۔ دوسروں کے سامنے چاہے آپ روتے رہیں اور جو مرضی کرتے رہیں، اس کی کیا حیثیت ہے اللہ کو معلوم، نیتوں کے حال اللہ جانتا، لیکن اصل آنسو وہ ہے جو تنہائی میں نکلے اور اللہ کو یاد کر کے۔ اللہ اکبر۔ وجاء بقلب منیب، اور یہ پہلے عبد منیب فرمایا تھا، یہاں قلب منیب، جو رجوع کرنے والا دل، سبحان اللہ، دل بھی وہ ہو جو رجوع کرنے والا ہے، بندہ خود بھی عملاً اللہ کی طرف رجوع کرے، دل بھی وہ ہو کہ کوئی معاملہ ہے واپس اللہ کی طرف، واپس اللہ کی طرف، تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ادخلوها بسلام، ان کو کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے، یعنی داخل ہو جاؤ، جو جنت میں داخل ہو گیا پھر اس کو نکلنا نہیں ہے، سبحان اللہ، وہ ایک دفعہ داخل ہو گیا تو بس وہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو گیا۔ جیسے سورہ یاسین میں فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی کی صدائیں آ رہی ہوں گی، جو فرشتے ہیں وہ بھی سلیوٹ کر رہے ہوں گے، وہ بھی سلامتی سلامتی، اللہ کی طرف سے بھی سلامتی۔ لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے اس میں ہوگا جو کچھ وہ چاہتے ہیں، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے انسان کی خواہش، انسان خواہش کرتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن اللہ عطا فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ میں اپنے دوستوں سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہم جب ایم اے میں پڑھتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں کاغذ قلم دے دیتا اور اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اس کاغذ پر لکھ دیں آپ کو زندگی میں کیا کچھ چاہیے، ہم اگر اس وقت بہت بھی کچھ لکھتے نا تو ہم اتنا نہیں لکھ سکتے تھے جتنا اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے الحمدللہ، یہ شاید ہم لکھ سکتے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ ہماری حد ادراک سے باہر تھا، ہماری خواہشیں، ہماری اس وقت کی پلاننگ وہ ساری اس سے کہیں کم ہوتی۔ اگر اللہ ہمیں یہ آپشن دے دیتا کہ لکھ دو جو کچھ تمہیں چاہیے میں تمہیں عطا کر دوں گا، تو ہم اتنا کر ہی نہیں سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے جتنے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ لہذا جو جنت میں ہوگا، سبحان اللہ، یہ تو اللہ نے بار بار فرمایا کہ وفیہا ما تشتہیہ الانفس، کہ اس میں جو کچھ ہوگا ہر وہ چیز ہوگی جو کوئی چاہے گا، اور یہاں بھی فرمایا لہم ما یشاؤون فیہا، جو وہ چاہیں گے وہاں ہوگا۔ لیکن انسان نے تو اپنی اوقات کے مطابق ہی چاہنا ہے نا، اس کی خواہش ہوگی اپنی اوقات کے مطابق، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَدَيْنَا مزید، ہم اپنی شان کے مطابق دیں گے، وَلَدَيْنَا مزید، ایسا کچھ ملے گا جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رات ولا اذن سمعت، نہ کسی آنکھ نے اس کو کبھی دیکھا ہے، نہ بھی کان نے کبھی سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 36 اور 38 تک جو پیچھے قومیں گزر گئیں ان کا تذکرہ فرما کے انذار فرماتا ہے اور عبرت دلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، کتنی ہی قومیں گزر گئیں۔ قرن کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، قرن کا مطلب صدی بھی ہوتا ہے، قرن کا مطلب قومیں بھی ہوتا ہے۔ کتنی صدیاں گزر گئیں، کتنی قومیں گزر گئیں، کتنے زمانے گزر گئے۔ ہم اشد منہم بطشا، جو پکڑ کے اعتبار سے ان مکے کے کافروں سے کہیں زیادہ مضبوط تھے۔ اشد منہم بطشا، ان پکڑ کے اعتبار سے ان کے کہیں زیادہ سخت تھے۔ فنقبوا فی البلاد، اللہ اکبر،
اور انہوں نے پھر شہروں میں سارے شہروں کو چھان مارا. نقبو نقب سے ہے، نقب کا مطلب ہوتا ہے کسی چوری چھپے نگاہ رکھنا، کسی کی نقب لگانا ہم استعمال کرتے ہیں. فنقبوا فی البلاد، شہروں کو چھان مارا، ہر جگہ پہ وہ گئے، یعنی پکڑ کے اعتبار سے سخت بھی تھے، ہر شہر میں بھی پہنچے. اور کس لیے پہنچے؟ کہ ان کے پاس یہ طاقت تھی، ہر جگہ وہ اپروچ تھی، ہر جگہ رسائی تھی، ہر طرح کی قوت تھی. اللہ فرماتا ہے حل من محیص، اللہ اکبر، کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟ کوئی جائے پناہ ہے؟ بڑی طاقت تھی، بڑے کرنی والے تھے، شہروں میں گھوم پھر گئے، سارے شہر کھنگال مارے. وہ کہتے ہیں کہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے ایک سوئی کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہیں پڑی ہوئی ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں. بتاؤ حل من محیص. اب جو اللہ کی پکڑ ہے اس سے بھاگنے کی، فرار ہونے کی کوئی جائے پناہ ہے؟ ان فی ذلک لذکریٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ساری باتوں میں، اس قرآن میں، ان فی ذلک میں سب کچھ شامل، ان فی ذلک لذکریٰ، اس سب میں نصیحت ہے. لیکن نصیحت ہر ایک کے لیے نہیں ہے. لمن کان لہ قلب، جس کے لیے سمجھنے والا دل ہو. دل بطور آرگن تو اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے، دل تو جانوروں کے پاس بھی ہے، لیکن وہ قلب جو سمجھنے والا ہو، وہ دل ہو اس کے پاس. او القى السمع، یا پھر وہ کان لگا کے سنے. القى السمع یعنی پوری توجہ سے سنے. وہو شہید، اور پھر وہ حاضر ہو. اگر وہ اس طرح سے ہو تو پھر اس کے لیے نصیحت ہے. حاضر ہو کے قرآن کو سمجھے، حاضر ہو کے دماغ حاضر کر کے. وہ جیسے اقبال نے کہا تھا، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. جب تم اس طرح نہ سمجھو کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، تب تک یہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا. القى السمع، سماعتیں لگا دو، پوری توجہ سے سنو، اور دل جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے استعمال کرو. اگر ایسا ہو تو پھر یہ نصیحت ہے. اور جس شخص نے پہلے انکار کر دیا تو اس کے بعد اس کی باقی سارے صلاحیتیں جو ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اچھا وقت ہو گیا، میری خواہش تھی آپ آج اس کو مکمل کر لیتے، لیکن چلے انشاءاللہ اسی آیت سے ان فی ذلک لذکریٰ، یہاں سے انشاءاللہ آغاز کریں گے اللہ کی توفیق سے، بشرط زندگی، بشرط توفیق الہی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.